الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، اکثر ساتھی مرد و خواتین رابطے کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر رابطے کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں بندے کی زبان بند کرنی ہے کہ اس کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھریلو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، گھر میں رشتہ داروں کے آپس میں ناچاقیاں پیدا ہوتی ہے، تو اس کی زبان ہم نے بند کرنی ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ دے دے، کوئی دم بتا دے۔ تو یہاں میں اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ یہ پوری بات سن لیجئے، پوری بات آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب ذوالجلال حق سچ بات کہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آیا کہ یہ زبان بندی کا عمل جو ہے یہ جائز ہے یا اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ واقعی زبان بند ہو سکتی ہے یا نہیں ہوتی، ان تمام تر انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو اگر آپ اس چینل کے اوپر ابھی آئے ہیں، نئے ہیں، اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف، مسائل، بیانات آپ کو ملتے رہیں گے، ہمارا سب کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ ان کو شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ رب ذوالجلال حق بات کہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ جو لوگ رابطے کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے، رابطے کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم نے دیا ہوتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ آپ اپنے جو خفیہ آپ کے مسائل ہے، آپ کے امراض ہے، جو آپ کے حل نہیں ہو رہے مسائل ہے، ان کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جو بھی آپ کو وظائف دیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہم کبھی کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی وظیفہ ہم نہیں بتاتے، چونکہ اس میں ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اصل ہمارے سامنے آخرت ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرنے لگے تو اس کو سوچنا چاہیے، 2 منٹ نکال کر آنکھیں بند کر کے وہ مراقبہ کرے، آیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر میں یہ کام کروں گا تو فلاں بندے کو نقصان پہنچے گا، فلاں بندہ ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، تو مجھے اس کا دنیا میں کتنا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کتنا مجھے فائدہ ہوگا، یہ سوچے وہ۔ اور وہ یہ بھی سوچے اگر وہ ناحق ظلم کرتے ہوئے کسی کو ذلیل کرنے کی غرض سے، کسی کو ویسے ہی کسی کو پریشان کرنے کی وجہ سے، پریشان کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے اگر وہ یہ عمل کر رہا ہے تو اس کو لازمی سوچنا چاہیے، چونکہ اس کا جو وبال ہے، جو عذاب ہے، وہ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے، بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے حفاظت فرمائے، دنیا میں بھی اس بندے کی پکڑ ہوگی اور آخرت میں ضرور اس بندے کی پکڑ ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو گے، اس کو قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی برائی کرو گے، کوئی بھی برائی میں کی تفسیر میں تمام تر برائیاں آ جاتی ہیں، چھوٹی بڑی ہر چیز کسی کے بارے میں غلط سوچا ہے آپ نے، کسی کے بارے میں یوں سوچا ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ کیوں ہے، یہ ان چیزوں کو بھی، ان سوچوں کو بھی آپ دیکھو گے، آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے کہ آپ نے فلاں کے بارے میں کس طرح آپ نے گھٹیا سازش کی تھی، فلاں کے بارے میں کتنی اچھی بات آپ نے کی تھی۔ اکٹھے آپ کے سامنے اللہ رب الجلال دنیا پورے اولین و آخرین کے سامنے وہ عمل دکھائیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے اور اس کے یہ فلاں 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 دن کے اس کے کام ہے، اس کے یہ جو یہ لے کر آیا ہے یہ اعمال ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی، چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی اس قیامت کے دن اللہ رب الجلال سامنے لائیں گے، تو اس وقت انسان زبان سے بول نہیں سکے گا، انسان کی زبان بند ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ رب الجلال قیامت کے دن زبان کو تالا لگائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، اعضاء بولیں گے، انسان کے اعضاء بولیں گے، آنکھ بولیں گی فلاں دن اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں غلط چیز دیکھی تھی، ہاتھ بولیں گے فلاں گناہ کیا تھا، پاؤں بولیں گے فلاں جگہ یہ لے کر گیا تھا گناہ کی جگہ۔ تو یہ کہیں گے کہ تو زبان بولے گی، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟
تو یہی ان کا جواب ہوگا کہ اب تم بول نہیں سکتے، اس وقت تم بولتے تھے، زبان دنیا میں بولتی ہے، تو یہ ہاتھ بند ہے، یہ بول نہیں رہے، قیامت کے دن زبان بند ہوگی تو یہ کھل کر بولیں گے، اللہ کے سامنے سارے کچھ بتا دیں گے۔ تو انسان چھپ کر کوئی گناہ کرے، کسی کے خلاف سازش کرے، پلاننگ کرے، کسی کو گرانے کی کوشش کرے، کسی کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کرے، سحر کرنے کی کوشش کرے، کوئی منتر وغیرہ استعمال کرے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ذلیل رسوا ہو جائیں گے یہ لوگ۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ لیکن اس دور کے اندر اپنی مال جان کے حفاظت کے لیے، اپنے خاندان والوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور عملیات کے میدان میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عمل بزرگان دین ہمیں دیتے ہیں ہم ان کا اہتمام کریں، تاکہ ہماری حفاظت و ہمارا پروٹیکشن ہو جائے۔ یہ ایک جائز عمل ہے۔ آپ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے حصار کے لیے کوئی بھی عمل قرآن و حدیث کی روشنی میں جس میں شرکی الفاظ شامل نہ ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے ان دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کرے گا، آپ کے خلاف کوئی جادو کرے گا، کوئی نظر بد کرے گا، کوئی برا سوچے گا، حسد کرے گا، وہ ان کے اوپر، ان کے خاندان والوں کے اوپر الٹا ہو جائے گا۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ یعنی کہ دنیا میں بھی آپ کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، دوسرا یہ کہ جو بندے آپ کے خلاف سازش کریں گے وہ کھل کر آپ کے سامنے آئیں گے، جیسے وہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، ان کے گھریلو حالات خراب ہو رہے ہیں، چونکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ کے حصار کرنے کی وجہ سے ان کے جتنے غلط جو وہ تدبیر کر رہے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر الٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک جائز عمل ہے، تو آپ یہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارا موضوع ہے زبان بندی کے حوالے سے، تو یہ ہم عمل کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اکثر عاملین بتاتے بھی ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، انہوں نے اپنے اللہ کے پاس خود جانا ہے، اپنے قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنے قبروں میں جانا ہے۔ تو ہم کسی کو، میں بذات خود اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کھل کر یہ کسی کو نہیں بتاتا۔ ہاں جن لوگوں کو ضرورت ہو، اکثر ہوتا ہے اس طرح، ایک انسان انتہائی مظلوم ہوتا ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ حق پر ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہے جو اس میں نہیں ہوتی، اس وقت وہ یہ عمل کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز بھی ہے، لیکن اس کا تاکہ کوئی غلط استعمال نہ کرے، اس وجہ سے ہم اپنا نمبر ہم دے دیتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہمارا دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا مظلوم ہے جس کے خلاف لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ان کی زبانیں بند ہو جائے، تو پرسنل میں رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہدیہ، کوئی پیسہ نہیں، آپ کو فی سبیل اللہ ہم عمل بتا دیں گے۔ ہم پہلے دیکھیں گے، پوری تفصیل لیں گے کہ معاملہ کیا ہے، آیا کہ آپ کے دین کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے رشتے کو کس قدر نقصان پہنچ رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام تر باتوں کو دیکھنے کے بعد سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے ہم خود عمل کریں گے، آپ کو عمل بتائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔